السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم رزق کے موضوع پر بات کریں گے۔ رزق کیا ہے؟ عام طور پہ ہر شخص کے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ رزق شاید صرف جو ہے کھانے پینے کی اشیاء کا نام ہے، راشن پانی کا نام ہے، جبکہ ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہر نعمت کو رزق کہا جاتا ہے، چاہے وہ پیسہ ہو، مال ہو، کھانے پینے کی اشیاء ہو، علم ہو، طاقت ہو، صحت ہو، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو رزق کہا جاتا ہے۔ اور رزق جو ہے، ہر قسم کا رزق دینے کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یعنی زمین پر کوئی بھی جاندار، کوئی بھی مخلوق ہے تو اس کے رزق کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پر اس کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، اور اللہ ہی رزق کی فراہمی اس کے لیے ممکن بناتا ہے، چاہے وہ رزق کی کوئی بھی قسم ہو۔ رزق کی بے شمار قسموں میں سے عام جو مشہور قسم جس کے لیے ہم سب کوشش کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے ملک میں ہو یا باہر کے ممالک میں آ کے ہم تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ ہے پیسہ یا کھانے پینے کی اشیاء یا ہمارا مکان وغیرہ۔ تو اس رزق کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں اس کی اہمیت بتانے کے لیے جو ہے اپنی زندگی کے اسوہ ہمیں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تجارت فرماتے، اور اسی طرح صحابہ بھی جو آپ کے پاس آتے۔ مشہور واقعہ ہم سب کے علم میں ہے کہ ایک صحابی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے فقر کی حالت میں، غربت کی حالت میں آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ایک پیالہ جو ہے وہ بکواتے ہیں، وہ بیچ کے آتے ہیں، اور ایک کلہاڑی جو ہے تیار کر کے اپنے ہاتھ مبارک سے اس میں دستہ جو ہے فٹ کر کے اس کلہاڑی کو صحابی کو دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جاؤ لکڑیاں جنگل سے کاٹ کے کیا کرو، بیچو۔ اور کچھ عرصے بعد وہ صحابی اچھی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ اہمیت بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گھر بیٹھے بیٹھے ہاتھوں پر ہاتھ دھرے جو ہے رزق نہیں ملتا، بلکہ رزق کی تلاش کرنی پڑتی ہے، اور بجائے مانگنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا اسوہ ہمیں دیا، اس چیز کو آئیڈیل بنا کر ہمیں بتلایا کہ لوگوں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ خود رزق تلاش کرنے کے قابل ہو، نہ کہ وہ لوگوں کے دروں پر گھومیں پھریں اور وہاں سے مانگے۔ اور اسی طرح مشہور کہاوت ہے کہ کسی کو مچھلی پکڑ کر دینے کے بجائے کسی کو مچھلی پکڑنا سکھا دیا جائے۔ اور اسی طرح رزق کمانے کے لیے ہمیں جو ہے حلال وسائل کو اپنانا چاہیے، کیونکہ حرام سے برکت مٹ جاتی ہے، حرام کاموں سے یا حرام وسائل سے رزق میں برکت باقی نہیں رہتی۔ تو جب بھی میں اور آپ رزق کمانے کی کوشش کریں تو تمام وسائل ہمارے حلال کے ہونے چاہیے۔ ایک بہت ہی اہم ایلیمنٹ یا عنصر اس میں یہ بھی شامل ہے کہ رزق کماتے ہوئے اللہ پر توکل مضبوط ہونا چاہیے، یعنی اللہ پر بھروسہ اور توکل کہ اللہ ہی ہمارا رازق ہے، اور جو رزق اس نے لکھا ہوا ہے ہمارے مقدر میں وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو صباحا وتروح بطانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو، توکل کرو کہ جیسا پرندے توکل کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسا رزق عطا کرے گا جیسا پرندوں کو عطا کرتا ہے، کہ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے گھونسلوں کی طرف واپس پلٹتے ہیں۔ ہم بھی اگر رزق کی تلاش میں اللہ پر توکل کرتے ہوئے نکلیں گے تو انشاءاللہ جب گھروں کو واپس آئیں گے تو ہم بھی جو ہے رزق اپنے ہاتھوں میں
لے کر لوٹیں گے۔ رزق کے حصول کے ساتھ ساتھ اس میں برکت کی دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے مختلف مقامات پر جو ہے وقتاً فوقتاً رزق میں برکت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، جیسے دودھ پینے کی دعا مشہور ہے۔ اسی طرح جو ہے مختلف مقامات پر رزق کے لیے برکت کی دعائیں مانگتے رہنے چاہیے، چاہے رب زدنی علما جیسے رزق کی دوسری قسمیں ہیں، علم میں برکت کی دعا، اور اسی طرح باقی تمام معاملات میں ہمیں برکت مانگتے رہنا چاہیے۔ اور ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے رزق کے وسائل میں، کہ ہمیں ہر وقت اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات کی دعائیں ہمیں سکھلائیں، پڑھ کر بتائیں، اور ان کی ابتدا الحمد سے شروع ہوتی ہے، یعنی اے اللہ تمام تعریفیں تیری ہیں، یعنی تیرا شکر ہے۔ رات کو سو کر اٹھنا الحمد سے، اسی طرح جو ہے الحمدللہ الذی عافانی ہے، اگر اللہ نے عافیت دی ہے، صحت دی ہے تو اس سے ابتدا ہے۔ اسی طرح کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ تو جتنی بھی دعائیں ہیں اکثر کے شروع میں الحمد، اللہ کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کا یہ اصول ہے کہ جب بھی انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو رزق میں برکت کے لیے، اضافے کے لیے مجھے اور آپ کو سب سے اہم کام یہ بھی کرنا ہے کہ ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، نہ کہ یہ واویلا پیٹنے بیٹھ جانا ہے اور اللہ کی ناشکری کرتے رہنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو رزق ہے، جو تھوڑا بہت ہے، وہ بھی ہم سے چھن جائے گا۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے تاکہ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال اور پاکیزہ اور برکت والا رزق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔